أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ غلام علی، علی اصغر، چراغ علی، فرقان علی، آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ ایام عزا ماہ محرم کی جو تعطیلات تھی اس کے بعد آج یہ درس ہو رہا ہے. انشاءاللہ پروردگار عالم ہمیں مولا کے حقیقی عزاداروں میں شمار فرمائے اور کربلا کے ساتھ اور سید الشہداء علیہ السلام کے ساتھ ہمیں محشور فرمائے انشاءاللہ. آپ سب کو اور زیادہ سے زیادہ ہم سب کو تعلیم و تعلم اور مولا کے مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری گفتگو چل رہی تھی، کتاب کا نام کیا تھا؟ مفاہیم اخلاقی، تفسیر موضوعی. سبجیکٹ کیا ہے ہمارا؟ موضوع تفسیر موضوع. تفسیر موضوع کا کیا موضوع ہے؟ اخلاقی مفاہیم. اخلاقی مفاہیم کے بارے میں بتا رہے ہیں. اسی میں سے ہم نے آپ 5واں درس پڑھ رہے تھے جو کہ نیک سیرت لوگوں کی زبان کے بارے میں ہے کہ نیک سیرت لوگوں کی زبان کیسی ہوتی ہے، کہا کہ سچے ہوتے ہیں، کیا کیا. اسی میں ہم پہلے پڑھا تھا ہم نے، مقدمے میں جو باتیں بتائی اس کے بعد بتایا تھا زیبا گوئی در مقابلے زشت گوئی. برا بولنے کے مقابلے میں ہے اچھا بولنا. ٹھیک ہے کہ کیسے بولتے ہیں، اچھے کلمات انتخاب کرتے ہیں اور بہترین کلمات انتخاب کرنا چاہیے. مومن یہ جو نیک سیرت لوگ ہیں اچھے کلمات انتخاب کرتے ہیں. اب اس کے بعد برے لوگوں کی بد سیرت لوگوں کی زشت گوئی، برا بولنے کے بارے میں بتایا کہ کس طریقے سے وہ کیسے. ٹھیک ہے، آئیے وہی ہم پڑھ رہے تھے اور آج ہماری بات پہنچی تھی پلید ترین دروغ گویان. سب سے پلید پست جھوٹے لوگ کون ہیں؟ برقی زشت سیرتان، بعض بد سیرت لوگ، بے انکار حقائق روشن و نیز کتمان واقعیت می پردازن. کچھ بد سیرت لوگ حقائق کو انکار، جو حقائق ان کا انکار، کون سے حقائق؟ واضح اور روشن حقائق کا انکار، اور واقعیات یعنی حقیقت کو چھپانا. یہ چھپاتے ہیں، حقیقت کو چھپاتے ہیں. بعض جو بد سیرت لوگ ہیں حقائق کو چھپاتے ہیں، واضح اور حقائق کا انکار کرتے ہیں. وہ بادرو ہوئی اور جھوٹ کے ذریعے سے پلیدی خود شاندار نشان مثال آشکار اپنی پلیدی، اپنی پستی ظاہر کرتے ہیں. یہ کر کے وہ حقائق کا چھپانا جی، اور واضح اور حقیقی واضح اور روشن حقائق کا انکار کرنا، یہ کیا ہے؟ اب ان کی پست ہونے کی دلیل ہے. چنان کے برخی از یہودیان، جیسا کہ بعض یہودی بے دروغ، جھوٹ کے ساتھ، جھوٹ میں کیا کرتے تھے؟ خود شاندار برتر سائر امت حمیدانہ، جو جھوٹ ہی میں اپنے آپ کو تمام امتوں کو پر برتر مانتے ہیں. آج بھی یہودی یہی کام کر رہے ہیں. یہ بس یہی کہیں کہ بس ہم برتر ہیں. وہ اموال آنان برائے خود جائز و مباح بھی پندارن، اور تمام امتوں کے، تمام لوگوں کے مال کو، اب ان کے مال کو کیا کرتے ہیں؟ اپنے لیے جائز اور مباح مانتے ہیں کہ ہم کچھ بھی کریں. وبا علم و آگاہی، اور یہ سب جھوٹ ہے. وبا علم و آگاہی، علم و آگاہی کے باوجود چنین دروغیرہ پہ خدا بند و کتاب ہے آسمانی نسبت میں ہے. علم و آگاہی کے باوجود بھی اس طریقے کے جھوٹ کو وہ خدا اور آسمانی کتابوں سے نسبت دیتے ہیں کہ خدا نے کہا کہ ہم برتر ہیں، یا مثلا جیسا کہ قرآن مجید میں ہم ان کے پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ذالک بانہم قالوا، یہ بات کہ جو وہ یہ کہتے ہیں لیس علینا فی الامیین سبیل. ٹھیک ہے، یہ بے ان دلیل آنا، اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ لوگ اپنے گمان میں گفتن وہ کہتے تھے کس کے بارے میں؟ فی الامیین. ٹھیک ہے، وہ لوگ کہ جو آسمانی کتاب جن کے پاس نہیں ہے ان کے بارے میں کیا کہتے تھے اپنے گمان کے اعتبار سے؟ ٹھیک ہے، کیا کہتے تھے؟ اس وجہ سے کرتے تھے کہ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور یہ جھوٹ بولتے تھے جو کرتے تھے. وہ ہم یعلمون، اور وہ بات جانتے بھی تھے یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں جی. برزیان ما راہینیس، ہمارے نقصان کے لیے اس میں کوئی راستہ نہیں ہو. بر خدا دروغ نہیں بندہ، جھوٹ
کیا کرتے ہیں؟ خدا کے اوپر جھوٹ باندھتے ہیں، ترحالی کے میدان درحالی کو وہ جانتے ہیں کہ یہ بات جھوٹی ہے۔ اب کہہ رہے ہیں دروغ گوئی در امور فردی و اجتماعی، فردی معاملات میں اور اجتماعی معاملات میں جھوٹ، ظلم و ستم بر خود و دیگران باشد، یہ اپنے پر اور دوسروں کے اوپر ظلم ہے، یہ ظلم و ستم ہے، یہ اپنے اوپر بھی ظلم و ستم ہے، یہ دوسروں پہ بھی کیا؟ فردی اور اجتماعی معاملات میں جھوٹ بولنا، چاہے فردی معاملات ہو چاہے اجتماعی معاملات ہو، ان میں جھوٹ بولنا یہ ظلم ہے۔ وہ ستمگر ترین افراد کا سیاست، لوگوں میں سب سے زیادہ ستمگر ظالم وہ ہے کہ جو برخدا بند دروغ پہ بندہ، جو خدا پہ جھوٹ بول باندھے، وہ پیام الہی تقسیم کنا در خدا کے پیغام کو جھٹلا دے، ہم چنان کے در قرآن میں خالی جیسا کہ ہم قرآن میں پڑھتے ہیں۔ لہٰذا جھوٹ بولنا چاہے وہ فردی معاملات میں ہو چاہے اجتماعی معاملات میں ہو، یہ خود ایک ظلم ہے، اپنے اوپر بھی ہے دوسروں پہ بھی، لیکن اگر یہ جھوٹ خدا پہ باندھ رہا ہو تو یہ تو سب سے بڑا ظالم ہے۔ قرآن مجید کا فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاءہ، پس کون ہے جو ستمگر آسان، اس سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے کہ جو خدا پہ جھوٹ بولے؟ فمن اظلم ممن کذب علی اللہ، جو اللہ پہ جھوٹ باندھے اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ وہ سخن راست یعنی وحی الہی جب وہ آتی ہے، اس جاؤ جب آتی ہے اس کے پاس، اس کو جھٹلاتا ہے، جی اس سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے؟ ابھی کہہ رہے ہیں سر انجام راست گویان و دروغ گویان، ٹھیک ہے، سچے اور جھوٹوں کا کیا؟ آخرت، آخرت ہے ان کا سر انجام، ان کا سر انجام کیا ہوگا بھائی؟ راست گوئی یہ نیک سیرتان، نیک سیرت لوگوں کی سچائی کے با کردار خیش، جو اپنے کردار سے راست یہ گفتار خدرا، اپنی گفتار کے سچائی کو ثابت کرتے ہیں، بے اس بات رسان دیان، وہ بہشت، وہ لوگ، وہ نیک سیرت لوگ جنہوں نے اپنی سچائی کو اپنے کردار کے ذریعے سے اپنے گفتار کو سچ ثابت کیا ہے، ان کے لیے بہشت جاویدان، ہمیشہ والی بہشت، وہ خوشنودی خدا وندرا در جہان آخرت، اور آخرت میں خداوند عالم کی خوشنودی اپنے آپ بے ارمغان میں اپنے پاس لے آتی ہے، یعنی ان کو خدا کی خوشنودی اور بہشت جاویدان ملتی ہے، جیسا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال اللہ، اللہ کہتا ہے، اللہ نے کہا ھذا یوم، یہ وہ دن ہے یعنی قیامت کے دن، ینفع الصادقین صدقہم، کہ جس دن سچوں کو ان کا سچ فائدہ دے گا، لہم جنات، کے لیے جنتیں ہیں، تجری، کیسی جنتیں؟ تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا ابدا، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، رضی اللہ عنہ، اس حالت میں کہ اللہ ان سے راضی ہوگا، ورضوا عنہ، اور وہ لوگ اللہ سے راضی ہوں گے، ذالک الفوز العظیم، یہی تو بڑی کامیابی ہے بھئی، جنتیں مل جائیں، اللہ کی خوشنودی مل جائے۔ خداوند نے فرمایا، خداوند عالم فرماتا ہے امروز، آج کا دن قیامت روزی ہے، اس کے راست کی یہ راست گویان، سچوں کی سچائی بے آنہا سود بھی بخشا، کو فائدہ پہنچائے گی، برائے آنہا باغ ہائی از بہشت، ان کے لیے بہشت کے باغ ہیں، جنتیں ہیں کہ نہرہا زیر آنت میں گزرا، وہ باغ جن کے نیچے سے نہریں گزر رہی ہیں، جاویدان در آنمی مانند، ہمیشہ اس میں رہیں گے، جی خداوند از آنہا خوشنودہ، جس حالت میں خدا ان سے خوشنود ہے، راضی ہے، وہ آنہا خدا خوشنودان، اور وہ خدا سے خوشنود، ان رستگاری رجوع کا سی بڑی کامیابی ہے۔ اب لہذا درست گوئی و پرہیز از دروغ گوئی، درست گوئی یعنی سچ بولنا اور جھوٹ سے پرہیز کرنا، و سخنان بیہودہ، اور بیہودہ باتوں سے پرہیز کرنا، در دنیا میں بھی موجب کارگشائی و بہرہ مندی از رحمت و آمرزش الہی میں شود، خالی قیامت ہی میں نہیں، دنیا میں بھی سچائی اور جھوٹ اور بری بیہودہ باتوں سے بچنا، دنیا میں بھی خدا کی رحمت اور اس کی بخشش سے بہرہ مند ہوگا، اور اس کے معاملات حل ہوں گے، چنان کے در قرآن مجید، جیسا کہ قرآن مجید میں بس آیہ شریفہ کے بعد یہ وقول قولا سدیدہ کے بعد ہم پڑھتے ہیں یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، جی تاکہ خداوند عالم آپ تمہارے کاموں کی اصلاح کر دے اور تمہارے گناہوں کو بخش دے، یعنی قولوا قولا سدیدہ، سچ بولو، قول سدید بولو، تاکہ تمہارے معاملات کو اللہ
حل کر دے اور گناہوں کو تمہارے معاف کر دے. لہٰذا دنیا میں بھی سچ بولنا اور جھوٹ اور بےہودہ باتوں سے پرہیز کرنے سے ہمارے معاملات کی اصلاح ہوتی ہے، معاملات حل ہوتے ہیں اور گناہ بخشے جاتے ہیں. لیکن دروغ ہوئی، جھوٹ، اما دروغ ہوئی ایسی سیرتان، بد سیرت لوگوں کا جھوٹ، رسوائی در دنیا، دنیا میں رسوائی، وہ گرفتاری در آخرت کا بے دنبال دارت، اور آخرت میں گرفتاری اور بلاؤں مصیبتوں میں گرفتار رکھتا ہے. وہ بے ہر اندازے کے دروغ خودن آن آشکار تر، اور جس قدر اس کا جھوٹ ہونا زیادہ آشکار ہوگا وہ فتنے انگیزیان بیشتر باشد، اس کی جتنی اس کے جھوٹ کا آشکار ہونا جتنا، اس کے جھوٹ ہونا جتنا آشکار ہوگا اور اس سے فتنہ جتنا زیادہ اب رہا ہوگا اس کے جھوٹ سے، گرفتاری و عذاب اندر آخرت زیادہ تر خواہد اس کا عذاب اور گرفتاری آخرت میں اور زیادہ تر ہوگی. چنان کے دربار کسانی کے دربار خدا وند روپ میں بندہ، جیسا کہ وہ لوگ کے جو خدا پر جھوٹ باندھتے ہیں اس کے بارے میں ہم میخانی پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ قیامت کی طرح تم دیکھو گے، کیا دیکھو گے؟ الذین کذبوا علی اللہ، جن لوگوں نے اللہ پہ جھوٹ باندھا، کیا دیکھو گے؟ وجوہہم مسودہ، ان کے چہرے سیاہ. قیامت کے دن کا سانیدہ کے بر خدا روح بستان، قیامت میں وہ لوگ کہ جنہوں نے خدا پہ جھوٹ باندھا، می بینی تم دیکھو گے کہ صورت ہائی شان سیاہ، کی صورت کا چہرہ سیاہ. سمجھ میں آیا؟ چقیدہ درس کا خلاصہ یہ ہوا. چقیدہ در قرآن مجید میں گفتار صحیح بس خصوصیت، صحیح بات جو ہوتی ہے 3 خصوصیت کے ساتھ پہچانی جاتی ہے. ایک تو نیکوئی کے ساتھ، ایک درستی اور ایک راستی. سخن نیکو اچھی بات، وزیبا سخن حقی وہ حق بات ہے کہ با کلمات زیبا و شائستہ بیان شود. اچھی بات اور خوبصورت بات وہ حق ہے کہ جو زیبا کلمات، خوبصورت اور شائستہ کلمات کے ذریعے سے بیان کی جاتی ہے. در قرآن کریم فقط بے مظلومان، قرآن مجید میں فقط مظلوموں کو اوپر در مقام حق ثابت کرنے کے مقام پہ اجازت درستی و بدگوئی دادے شدہ. قرآن مجید میں فقط مظلوموں کو اپنا حق ثابت کرنے کے لیے اس کی بدگوئی کی اجازت دی ہے کہ وہ کسی کے بارے میں بد بولے، نہیں تو نہیں، کسی کو اجازت نہیں ہے کسی کے بارے میں بد کرے. سخن درست آنت، اچھی بات وہ ہے کہ جو محکم ہو، استوار ہو اور منطق و برہان کے ساتھ ہو. اور قول زور اس جھوٹی بات کو کہا جاتا ہے اور اس باطل اور مفسد انگیز بات کو کہا جاتا ہے جو دھوکہ دینا انگیزی ہو. ٹھیک ہے، ان جھوٹی باتوں کو کہا جاتا ہے قول زور. نیک سیرت لوگ راستی گفتار خدرہ بادرستی کردار بے اس بات میں رسانن، نیک سیرت لوگ اپنی باتوں کی سچائی کو اپنے کردار کی سچائی سے ثابت کرتے ہیں. بدترین دروغ گویان وہ لوگ ہیں کہ جان بوجھ کر خدا کو اوپر جھوٹ کی نسبت دیتے ہیں. سوال قول طیب یعنی کیا؟ پاک و پاکیزہ قول. آیا قرآن کریم اجازت بدگوئی و زچگوئی دادیاز، کیا قرآن مجید نے بدگوئی یا زچگوئی کی اجازت دی ہے؟ بالکل نہیں، فقط مظلوموں کو دی ہے اپنا حق ثابت کرنے کی. چرا قرآن کریم دشنام دادن بے بتھارا من کر دیا، کیوں قرآن مجید نے بتوں کو گالی دینے سے منع کیا ہے؟ کیونکہ تم ان کے بروں کو گالی دو گے، وہ تمہارے اچھوں کو. قول سدید 6 گنے گفتاری ہے. قول سدید کس طرح کی بات کو کہا جاتا ہے وہ دیکھیے. 6 سخنانی قول زور بے شمار میں روان، کون سی باتیں قول زور مانی جاتی ہیں؟ یہ والی جو پردے رکھی ہیں، جھوٹی باتیں، باطل باتیں، فساد برپا کرنے والی اور دھوکہ دینے والی باتیں قول زور کہلاتی ہیں. صدق عملی یعنی 6 صدق عملی یعنی جو بات وہ کہہ رہا ہے وہ اپنے عمل سے بھی اس کا سچا ہونا ثابت ہو. مثلا میں کہوں کہ مثلا جھوٹ مت بولو، جھوٹ بری بات ہے، لیکن میں خود اپنی پریکٹیکلی زندگی میں جھوٹ بولتا ہوں مثلا، تو یہ قول و فعل میں تضاد ہو جھوٹ. کسانی را ستم گر ترین انسان حمیدانت، قرآن مجید کن لوگوں کو سب سے زیادہ سب سے بڑا ظالم مانتا ہے؟ انسان جو خدا پہ جھوٹ باندھے. قرآن کریم مجدے بے نیک سخنان دادے، خدا عالم نے قرآن کریم نے کیا خوشخبری دی ہے نیک سخن لوگوں کو؟ جنت، رضا الہی، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. ٹھیک ہے، یہ تمام، یہ 5واں درس جو کہ ادھورا رہ گیا تھا اور یہ تمام ہو گیا. کل انشاءاللہ 6واں درس شروع ہوگا جو کہ نیک سیرت لوگوں کی. کہاں گیا 6واں درس؟ گوش و چشم نیک سیرت، نیک سیرت لوگوں کے
پہلے تو قلب نیک سیرتان کے بارے میں، نیک سیرت لوگوں کا قلب کیسا ہوتا ہے، فلا کیسا ہوتا ہے، پھر زبان کیسی ہوتی ہے ان کا، گوش و چشم ان کی، کان اور آنکھیں کیسی ہونی چاہیے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآلہ